اور 9 ایکسپرٹ ہائیکرز کہ جب ان کی لاش ملی تو ریسکیو ٹیم والے دیکھ کر ان کی لاش کو بالکل حیران ہو چکے تھے کہ ان کا ٹینٹ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پھٹنے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور اس ہائکنگ کے ایکسپرٹس تھے۔ کچھ وٹنسز وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اورنج کلر کی ایک گلوئنگ لائٹس دیکھی تھی۔ ان کی لاشیں ایک دوسرے سے اتنی دور آخر کیسے تھی؟ آخر وہ کس چیز سے بھاگ رہے تھے؟ کہ ہائیکرز کے کپڑوں پر سے ریڈیشن کے پارٹیکلز آخر کیسے ملے؟ سوچو، رات کا وقت ہے، سائبیریا کی برفیلی پہاڑیوں کی ہوائیں چیخ رہی ہیں اور 9 ایکسپرٹ ہائیکرز جنہوں نے اپنی ساری زندگی پہاڑوں میں گزاری ہو اچانک اس دنیا سے ایسے غائب ہو گئے کہ جب ان کی لاش ملی تو ریسکیو ٹیم والے دیکھ کر ان کی لاش کو بالکل حیران ہو چکے تھے۔ کسی کا جسم اندر سے بالکل پھٹ چکا تھا تو کسی کی ربس بونز اس طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک لڑکی کی آنکھیں اور زبان منہ سے غائب تھے اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کا ٹینٹ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پھٹنے کے چانسز زیادہ تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ٹینٹ کے اندر سے کسی چیز سے بچنا چاہ رہے تھے۔ یہ ہے ڈائٹلوف پاس، دنیا کا سب سے ان ایکسپیکٹڈ، مسٹیریس اور ڈراؤنے کیسز میں سے ایک، جسے 65 سال گزر چکے ہیں اور آج کی تاریخ تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ان ہائیکرز کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 1959 میں سوویت یونین کے 9 سولجر ایک ونٹر ایکسپیڈیشن پر نکلے تھے۔ وہ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور اس ہائکنگ کے ایکسپرٹس تھے۔ انہوں نے ٹینٹ لگائے، فائر بنائی اور ڈائریز انٹریز کے مطابق سب کچھ کیا، یہاں تک ان کی لائف بالکل نارمل چل رہی تھی۔ لیکن اگلی صبح ان کی لائف بالکل نارمل نہیں رہی۔ جب ان کی لاشیں ملی تو ان کا ٹینٹ برف کے اندر آدھا دب چکا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے جب ان کا ٹینٹ کھولا تو پتا چلا کہ ہائیکرز ٹینٹ کو اندر سے پھاڑ کر بھاگنا چاہ رہے تھے۔ آخر وہ کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے؟ کیا ان کو کسی چیز نے اٹیک کیا، کسی کریچر نے ان پر حملہ کیا، یا ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ ان کے پاؤں ننگے تھے اور کچھ لوگ اب ننگے کپڑوں میں تھے۔ ایسا کرنا سائبیریا کی ٹھنڈی برفیلی ہواؤں میں سوسائڈ کے برابر تھا۔ پھر جب فورینسک ٹیمز کی رپورٹ آئی تو رپورٹ دیکھ کر فورینسک والے اتنا حیران و پریشان ہو گئے تھے کہ ایک ہائیکرز کی ربس اتنی زیادہ ٹوٹ چکی تھی جیسے کوئی ہائی کمپریشن مشین یوز کی ہو۔ ایک لڑکی کی زبان اور آنکھیں چہرے سے غائب تھی لیکن کوئی بائٹ مارکس نہیں تھے۔ ایک اور ہائیکرز کے کپڑوں سے ریڈیشن کے پارٹس حاصل کیے گئے، لیکن سائبیریا کے اس ماؤنٹینز پر ریڈیشن آخر کیسے؟ اب تھیوریز کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پہ ایولانچ ہوا ہو، لیکن جہاں پر ٹینٹ لگایا گیا تھا وہاں پر ایولانچ کے چانسز سائنٹیفکلی بالکل بھی پاسبل ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ کوئی ملٹری ٹیسٹ تھا کیونکہ وہاں پر پہلے بھی کافی نیوکلیئر ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ لیکن اگر یہ کوئی ملٹری ٹیسٹ تھا تو پھر یہ سب نیوز پبلک کیوں کی گئی؟ پھر ایک اور کریپی کلو سامنے آتا ہے۔ کچھ وٹنسز وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اورنج کلر کی ایک گلوئنگ لائٹس دیکھی تھی۔ آخر یہ گلوئنگ لائٹس کیا تھی؟ فائر، میزائل یا کچھ اور حیرت انگیز؟ سب سے کریپی تھیوری یہ ہے کہ ہائیکرز نے وہاں پہ انفراریڈ ساؤنڈ سنا تھا۔ انفراریڈ ساؤنڈ جو کسی کو بھی پینک سچویشن میں ڈال دیتا ہے، لیکن انفراریڈ ساؤنڈ صرف پینک سچویشن میں ڈالتا ہے، ربس نہیں توڑتا، نہ ہی چہرے سے زبان اور چہرے سے آنکھوں کو غائب کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور تھیوری سامنے آتی ہے کہ ان ہائیکرز پر شاید کسی یتی نے اٹیک کیا ہو، لیکن فورینسک رپورٹ میں کسی بھی ہائیکرز کی باڈی پر سے کسی کلاو مارکس کے مارکس بالکل نہیں ملے۔ ایک اور ماڈرن سائنٹیفک تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہاں پر شاید کوئی منی ایولانچ کیا گیا ہو۔ منی ایولانچ ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر وہاں پر ایک منی سلیب ایولانچ ہوا تھا تو ان کا ٹینٹ باہر سے بالکل صحیح سلامت آخر کیسے تھا؟ ان کی لاشیں ایک دوسرے سے اتنی دور آخر کیسے تھی؟ آخر وہ کس چیز سے بھاگ رہے تھے؟ کیس کا سب سے حیرت انگیز اور دل کو دہلا دینے والا پوائنٹ یہ ہے کہ ہائیکرز کے کپڑوں پر سے ریڈیشن کے پارٹیکلز آخر کیسے ملے؟ سنو، ماؤنٹینز، یہاں پر ریڈیشن آخر کیسے؟ کیا یہ لوگ ایکسیڈنٹلی کسی ایولانچ کے قریب چلے گئے تھے؟ کیا انہوں نے کچھ ایسی چیز دیکھی جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی؟ آج 65 سال بعد گورنمنٹ نے اس کیس کو دوبارہ کھولا اور پھر سے کلوز کر دیا بنا کسی کلیئر ایکسپلینیشن کے، یہی کہہ کر کہ یہ جسٹ ایک ایولانچ تھا۔ لیکن دنیا کے انویسٹیگیٹرز، سائنٹسٹ
اور ریسرچرز کا یہ کہنا ہے کہ ایولانچ کے ذریعے یہ انجریز بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ آخر ان ہائیکرز کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اندر سے ٹینٹ کو کیوں کاٹنا چاہا، کس نے ان کی آنکھیں، ان کی زبان، ریڈیشن کے پارٹیکلز، یہ سب چیزیں اس رات بدل دی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا اور شاید کبھی جان بھی نہیں پائے گا، کیونکہ ڈائٹلوف پاس ایک ایسی مسٹری ہے جہاں پر سچ برف میں دفن ہو چکا ہے، اور اس رات وہاں پر جو بھی ہوا وہ اس پہاڑی کی ہوائیں، برف اور سنو ہی جانتی ہے کہ وہاں پر آخر کیا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر ایسی فیکٹ ویڈیوز اور مسٹریز ویڈیوز سننے میں مزہ آتا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ آپ کے پیار بھرے وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔